ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، علماء نے لکھا حضرت یعقوب اپنی اولاد کو مرتے وقت یہ جو تاکید کر رہے ہیں، یہ مصر نکل رہے ہیں، اور اتنی فکر مندی کیوں توحید کے سلسلے میں، اپنی اولاد کے سلسلے میں، جبکہ نسلوں سے نبوت چلی آ رہی، 4 نسلیں نبوت والی ہیں، اور آگے بھی امید یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے حضرت یعقوب کی اولاد ہی میں سارے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے بنی اسرائیل کے، لیکن اتنی فکر مندی کیوں ظاہر کر رہے ہیں؟ علماء نے لکھا کہ یہ مصر میں تھے، اصل مصر کے رہنے والے نہیں تھے، اصل تو کنعان کے رہنے والے تھے۔ حضرت یوسف مصر چلے گئے تھے اور پھر وہاں پر حکومت کے ذمہ دار بن گئے تھے، اور سارے خاندان والوں کو وہاں بلا لیا تھا۔ اور مصر کے اندر جو چیز تھی نا، مصر کے لوگ سوریہ پوجا کرتے تھے، مصر کے لوگ گو پوجا کیا کرتے تھے، گائے کی پوجا کیا کرتے تھے، گو پرستی کیا کرتے تھے۔ جو چیزیں ہمارے یہاں پائی جا رہی ہیں، یہ وہاں چیزیں پائی جاتی تھی، اور حضرت یعقوب کو ایک خطرہ تھا کہ چونکہ اکثریت ان کی ہے، بڑی تعداد تو ان لوگوں کی ہے، کہیں اکثریت اس اقلیت کم تعداد پر اپنا اثر نہ چھوڑ دے، اور آنے والی نسلیں گائے کی پوجا میں یا سورج کی پوجا میں یا بت پرستی میں نہ لگ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ زخرف کی آیت نمبر 26 سے کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں جو آخری آیات گزری تھی، ان میں شرک کرنے والوں کے بارے میں یہ بات نقل کی گئی تھی کہ وہ نبیوں سے کہا کرتے تھے کہ جو پیغام تم لے کے آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم نے اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر پایا ہم اسی پر جمے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب توحید کا پیغام مکہ کے باشندوں کو سنایا تو انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں سے یہی کہا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک معبود بنا لیا ہے، یہ تو بڑی حیرت انگیز چیز ہے، اس لیے اس کو چھوڑو، اس کی بات مت سنو اور اپنے باپ دادا کے طریقے پر جمے رہو۔ تو آج جو آیتیں ہم نے پڑھی ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور مکہ کے باشندوں سے یہ کہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر جمے رہو، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے اصل دادا کون ہیں، اصل باپ کون ہیں۔ اصل تمہارے دادا جد امجد وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور مکہ کے مشرک اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا کرتے تھے، کہتے تھے ابراہیمی تو ہم ہیں اصل، حضور علیہ السلام سے کہا کرتے تھے یہ ابراہیم کے ماننے والے تو نہیں ہیں، ابراہیمی اصل ہم ہیں۔ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے تھے، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، شرک کرنے والے بت پرست کہتے تھے ابراہیم تو ہمارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے اور نہ مشرک تھے، وہ تو سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے تھے۔
تو مکہ کے مشرکوں سے کہا جا رہا ہے آؤ تمہیں تمہارے اصل باپ دادا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تمہارے اصل باپ دادا وہ ابراہیم اور اسماعیل تھے۔ انہوں نے تو مکے میں اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کا گھر بنایا، توحید کے جھنڈے وہاں گاڑے۔ وہ وقت یاد کرو جب کہ ابراہیم نے اپنے باپ سے، اپنی قوم سے کہا تھا جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان سے بری ہوں۔ وہ تو شرک کرنے والے نہیں تھے اور ان کی بت پرستی سے برات کا اظہار کر دیا تھا۔ الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے صحیح راستہ بھی وہی دکھائے گا۔ وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون، اور ابراہیم نے صرف اپنے آپ کو توحید پر جمع ہی نہیں رکھا بلکہ اس بات کی فکر کی کہ آنے والی نسل میں بھی توحید باقی رہے، آنے والی نسل بھی عقیدہ توحید پر جمی رہے، اس کی انہوں نے فکر کی اور تاکید کی اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو، نسل کو کہ میری اولاد توحید پر جمے رہنا، شرک کے قریب بھی مت جانا، اور اللہ سے دعا بھی کی کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے پروردگار مجھے اور میری آنے والی نسل کو، اولاد کو بتوں کی پرستش سے، بتوں کی عبادت سے بچا کے رکھنا، اور اپنے اولاد کو وصیت کی۔ پھر ان کی اولاد نے اپنی اولاد کو وصیت کی، پہلے ہی پارے میں آیا ووصى بها ابراہیم وبنیہ ویعقوب، ایک اللہ کی عبادت کی وصیت کی ابراہیم نے اپنی اولاد کو، اور ابراہیم کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں وہیں پر ایک پہلے پارے کے آخری رکوع میں آیا کہ جب آخری وقت آیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا، تو انہوں نے اپنے ساری اولاد کو وہاں جمع فرمایا، جو بھی تھے بیٹے، بیٹوں کی اولاد، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، ان سب کو جمع کرایا۔ تقریباً 90-100 کے قریب یہ افراد تھے اس وقت جب حضرت یعقوب اس دنیا سے جا رہے تھے، اور آخری جو بات کہی یہ کہی کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے یہ بتا کے جاؤ۔ حالانکہ یہ نبیوں کے خاندان کے لوگ، 4 نسلیں نبیوں کے خاندان کی ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق نبی، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف ہیں اس وقت موجود تھے۔ 4 پیغمبر جس خاندان میں آ رہے ہیں، وہ اس دنیا سے تو بالکل مطمئن ہو کے جانا چاہیے تھا کہ ہماری اولاد تو بت پرستی نہیں کر سکتی ہے، لیکن نہیں، ان کو فکر تھی، دنیا کی فکر نہیں تھی۔ کہا مجھے اس بات کی گارنٹی دو تو میں اس دنیا سے سکون سے جاؤں گا، میرے بعد کس کی عبادت کرو گی؟ سب نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابا جان، دادا جان، نانا جان بے فکر ہو کے جائیے، آپ کے باپ دادا جو گزرے ہیں ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، ہم انہی کے راستے پر جمے رہیں گے۔ وہ توحید کا راستہ تھا۔ ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، علماء نے لکھا حضرت یعقوب اپنی اولاد کو مرتے وقت یہ جو تاکید کر رہے ہیں، یہ مصر میں کر رہے ہیں، اور اتنی فکر مندی کیوں توحید کے سلسلے میں، اپنی اولاد کے سلسلے میں، جبکہ نسلوں سے نبوت چلی آ رہی، 4 نسلیں نبوت والی، اور آگے بھی امید یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے حضرت یعقوب کی اولاد ہی میں سارے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے بنی اسرائیل، لیکن اتنی فکر مندی کیوں ظاہر کر رہے ہیں؟ علماء نے لکھا کہ یہ مصر میں تھے، اصل مصر کے رہنے والے نہیں تھے، اصل تو کنعان کے رہنے والے تھے۔ حضرت یوسف مصر چلے گئے تھے اور پھر وہاں پر حکومت کے ذمہ دار بن گئے تھے، اور سارے خاندان والوں کو وہاں بلا لیا تھا۔ اور مصر کے اندر جو چیز تھی نا، مصر کے لوگ سوریہ پوجا کرتے تھے، مصر کے لوگ گو پوجا کیا کرتے تھے، گائے کی پوجا کیا کرتے تھے، گو پرستی کیا کرتے تھے۔ جو چیزیں ہمارے یہاں پائی جا رہی ہیں، یہ وہاں چیزیں پائی جاتی تھی، اور حضرت یعقوب کو ایک خطرہ تھا کہ چونکہ اکثریت ان کی ہے، بڑی تعداد تو ان لوگوں کی ہے، کہیں اکثریت اس اقلیت کم تعداد پر اپنا اثر نہ چھوڑ دے اور آنے والی نسلیں گائے کی پوجا میں یا سورج کی پوجا میں یا بت پرستی میں نہ لگ جائیں، اس لیے اس دنیا سے جا رہے تھے تو یہ تاکید کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ صرف ایک آدمی کو اپنے گھر کی، اپنی خود کی فکر
نہیں کرنی چاہیے بس میں نماز کا پابند ہوں، دین کا پابند ہوں، شریعت کا نہیں، آنے والی نسلوں کے سلسلے میں بھی مطمئن ہو کے جانا چاہیے اپنی حد تک کہ ان میں توحید راسخ کر جائے، ان کے دل و دماغ میں توحید کو جمع کی جائے۔ بل متعت ہؤلاء وآباءهم حتی جاءهم الحق ورسول مبین۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں ہمارے پیغمبر اسماعیل آئے عربوں میں، مکے والوں میں، اس پر یہ لوگ بڑے عرصے تک صحیح دین پر، دین حق پر، اللہ کی توحید پر جمے رہے۔ تقریباً 1500 سال تک مکے کی اس سرزمین میں عرب کے لوگ بت پرست نہیں ہوئے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے، آپ کے تشریف لانے سے پہلے 400-500 سال ان میں عربوں میں، مکہ کے لوگوں میں ایک آدمی تھا قصی بن کلاب۔ حضور کا جب شجرہ نسب آپ دیکھیں گے تو اس میں قصی بن کلاب کا بھی نام آتا ہے۔ اس کے زمانے سے بت پرستی شروع ہوئی، حضور کے 400-500 سال آنے سے پہلے، اور پھر اتنی بت پرستی میں یہ مگن ہو گئے، مبتلا ہو گئے کہ گھر گھر بت تھا، یہاں تک کہ بیت اللہ میں بھی 360 بت جمع کر کے رکھے تھے۔ اس طرح ان میں شرک آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شرک کو ختم کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کو بھیجا۔ اس بیچ عرصے میں 400-500 سال کے عرصے میں حالانکہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، کفر میں مبتلا ہو گئے تھے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن اللہ فرما رہے میں نے عذاب نہیں بھیجا۔ متعت ہؤلاء وآباءهم، ان لوگوں کو، ان کے باپ دادا کو جو شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، ان کو دنیا کا مال و متاع دیا، ساز و سامان دیا، گزارا دیا، عیش و عشرت کی چیزیں دی۔ ہمارا قانون امہال، یعنی اللہ کہتے ہیں میں مہلت دیتا ہوں، اچانک نہیں پکڑتا ہوں، تو ہمارا مہلت والا قانون کام کرتا رہا۔ ان کو مہلت ملتی رہی، ڈھیل ملتی رہی، یہاں تک کہ جب حق ان کے پاس آ گیا قرآن کی شکل میں، اور اس حق کو کھول کھول کر بیان کرنے والا محمد الرسول اللہ ان کے پاس آ گیا، اور اس نبی نے ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اللہ کا واضح سچا پیغام سنایا، تو پھر اس کی مخالفت پر یہ اتر آئے۔ اس کی مخالفت پر جب اتر آئے تو پھر اب ہماری مہلت کا قانون یہ ختم ہونا تو یہ چاہیے کہ اس پیغام کو یہ قبول کر لیتے۔ یہ ان کے باپ دادا کے پیغام کو ریپیٹ کر رہے تھے، سنا رہے تھے۔ جب حق آ گیا کیا کہنے لگے؟ ھذا سحر، یہ تو جادو ہے، یہ جو قرآن پیش کر رہا ہے محمد، یہ جادو ہے۔ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ ایک یہ بات کہی۔ دوسری انہوں نے حضور علیہ السلام کے بارے میں بات کی کہ ابو طالب کا یہ یتیم بھتیجا، جس کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اسباب ہے، نہ مکے میں ان کو کوئی وقار، کوئی بڑا مرتبہ، کوئی وجاہت حاصل ہے۔ مکے میں تو بڑے بڑے سردار موجود ہیں جو ان سے ہر اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے بڑے ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگے یہ قرآن دو بڑی بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا؟ قرآن یعنی نبوت تو اس کو ملنی چاہیے تھی جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، دنیا کے اسباب ہو، چودراہٹ ہو، لوگ اس کو مانتے ہو، اس کے فالوورز ہو، اس کا کوٹھی بنگلہ ہو، سونے چاندی کا ذخیرہ ہو، باغات ہوں ان کے، ایسے لوگوں کو نبی بنانا چاہیے تھا تو ہم اس کو مان لیتے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے نام بھی لی، محمد کے پاس کیا ہے؟ دنیا کا تو کچھ ساز و سامان ہے ہی نہیں، نہ بنگلہ، نہ کوٹھی، نہ نوکر چاکر، نہ باغات وغیرہ، نہ مویشی۔ مکہ کا سردار ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے۔ اسی طرح دوسری بستی طائف کی تھی تو طائف کے ابن عبد لیل ہے، حبیب ہے، عروہ ابن مسعود ہے۔ یہ نام لیے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، چودھری لوگ ہیں، لوگ ان کو مانتے ہیں، ان کے سر پر نبوت کا تاج سجایا جاتا تو ہم مان لیتے۔ محمد کے پاس تو کچھ نہیں، ہم کیوں مانیں ان کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کا کچھ جواب نہیں دیا ہے، یہ جادو ہے جو پیش کر رہا ہے، اس کا جواب نہیں دیا ہے۔ جواب اس لیے نہیں دیا ہے کہ وہ ایک مضحکہ خیز ہنسی والی بات تھی۔ جادو سب جانتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے، بچہ بھی کہہ دے گا یہ تو جادو ہے، یہ تو نظر بند کرتا ہے اور یہ اس طرح کی کرشمے دکھاتا ہے، حقیقت اس کی کچھ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو قرآن تھا، قرآن کا جو پیغام تھا، قرآن کی جو تاثیر تھی، تو جادو سے بالکل ہٹ کر تھی، بچہ جانتا تھا، عرب کے سارے لوگ جانتے تھے، لیکن
نہیں ماننا تھا تو جادو کہہ کے ٹال دیا۔ تو اللہ نے ان کی اس بات کا جواب ہی نہیں دیا، کیونکہ چھوٹا بچہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جادو یہ تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو دلوں کی دنیا بدل رہا ہے، جادو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے۔ اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے، دوسری چیز کا جواب دیا ہے، اس کا نوٹس لیا اللہ نے، سنجیدگی سے اس کا جواب دیا ہے۔ کہتے تھے کسی بڑے مالدار آدمی پر قرآن اترنا چاہیے تھا، وہ نبی بنایا جانا چاہیے تھا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ دیکھو، نبوت کا ملنا، اللہ کی طرف سے رسول بنایا جانا، پیغمبر بنایا جانا، میسنجر، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل، اس کی مہربانی ہے، اس کا احسان ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ جس کی جو چیز ملکیت ہے، جس کی ملکیت میں ہے، وہ تقسیم کرے گا یا کوئی اور تقسیم کرے گا؟ دنیا میں کسی کے پاس کوئی چیز ہے، وہ خود تقسیم نہ کر سکے اور دوسرے لوگ تقسیم کرنے لگ جائیں کہ ہم تقسیم کریں گے، یہ تو عجیب بات ہے۔ اللہ فرمایا نبوت کا ملنا یہ ہماری رحمت ہے، ہماری نعمت ہے، ہمارا فضل اور مہربانی ہے۔ کیا یہ تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے اس کو تقسیم کرنے لگ جائیں گے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جو روزگار ہے وہ بھی ہم نے تقسیم کیا ہے، تم کو مالک نہیں بنایا ہے۔ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کا عہدہ، دنیا کا اسباب، دنیا کی چیزیں، دنیا میں جو کچھ برتنے کی چیزیں ہیں، اللہ فرما رہے یہ بھی ہم نے انسانوں کے حوالے نہیں کیا ہے، یہ ہم تقسیم کرتے ہیں۔ تو دنیا کی چیزیں جو ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، وہ بھی ہم نے تمہارے حوالے نہیں کیا ہے کہ تم جس کو چاہو اس کو ہم مالدار بنائیں، تم جس کو چاہو اس کو ہم فقیر بنائیں، تنگ دست بنائیں۔ تو یہ تو دینی نعمت ہے، یہ تو روحانی نعمت ہے، یہ تو نبوت والی رحمت ہے۔ دنیا کی اس کے سامنے کچھ حیثیت ہی نہیں، یہ تمہاری مرضی کے مطابق ہم جس کو چاہیں یہ کیسے دے سکتے ہیں، تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق۔ نبوت تو کسی کی خواہش، کسی کی ڈیمانڈ پر نہیں ملتی ہے، اور نہ بہت زیادہ عبادت کرنے پر ملتی ہے۔ اللہ جس کے اندر خوبی پاتے ہیں، صلاحیت پاتے ہیں، عقیدے کی درستگی کی، اخلاق کی، سیرت کی، کردار کی، اس کو اللہ چن لیتے ہیں اپنی نبوت۔ اور انہم لمن المصطفین الاخیار، قرآن نے کہا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے ان کو ہم نبوت کے لیے چن لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی کی معیشت وہ بھی ہم تقسیم کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے یہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، بے حیثیت، بے وقعت، حقیر چیز کو بھی ہم نے تقسیم کے لیے تمہارے حوالے نہیں کیا ہے۔ تو نبوت تمہارے حوالے کیوں کریں گے کہ تم جس کو چاہو اس کو ہم نبی بنا دیں؟ نہیں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے دنیا کی زندگی کو اپنے حساب سے تقسیم کیا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے۔ کسی کو زیادہ مالدار بنا دیا، کسی کو کم مالدار بنایا ہے، کسی کو گزارے کے قابل اس کو دنیا کا سامان دیا ہے، کسی کو بالکل تنگ دست بنا دیا ہے۔ یہ جو کیٹیگریاں رکھی ہے، درجات رکھے ہیں، اللہ نے فرمایا اس میں بھی ہماری مصلحت ہے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ایک دوسرے کی خدمتگار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوشحال بنا دیتا تو کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ جب انسان کے پاس مال آتا ہے، دولت آتی ہے، اور سب کے پاس برابر کی آ جائے تو پھر آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور تصادم ہو جاتا ہے، سرکشی پیدا ہو جاتی ہے انسانوں کے اندر۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سب کو فقیر بنا دیتا تو کون کسی کے کام آتا، کسی کی حاجت، کسی کی ضرورت کیسے پوری کرتا؟ تو اللہ نے مال میں بھی کیٹیگریاں رکھی، درجات رکھے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے کام ہو سکے۔ اب جن کو مال دیا ہے وہ کارخانے قائم کرتے ہیں، وہ فیکٹریاں قائم کرتے ہیں، وہ دکانیں لگاتے ہیں، مزدوری کرنے والے وہاں مزدوری کرتے ہیں۔ مزدوری کرنے والوں کی ضرورت مالداروں سے پوری ہو رہی ہے، اور مالداروں کی ضرورت ان سے پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بغیر کام چلے گا نہیں۔ سب کو کر دیتے ایک جیسا تو کون کسی کی دکان پہ کام کرتا؟ ہر ایک بادشاہ ہوتا، ہر ایک اپنی مرضی پر، اپنی خواہش پر چلتا، اور دنیا کا نظام
بیکار ہو کے رہ جاتا، معطل ہو کے رہتا، کوئی ایک دوسرے کا کام کرتا ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے دنیا میں سب کو برابر نہیں دیا ہے، کیٹیگریاں رکھی ہے، درجات رکھے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ اکٹھا کر رہے ہیں۔ دنیا کی تو ہمارے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نبوت کی حیثیت ہے، رسالت کی حیثیت ہے، اور یہ ہم تمہاری خواہش کے مطابق تقسیم نہیں کریں گے کہ تم جس کو چاہو ہم اس کو نبی بنا دیں، نہیں، یہ ہماری خصوصی رحمت ہے، خصوصی مہربانی ہے، جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ فرما رہے ہیں تم کسی کے بڑا ہونے کی، کسی کے چھوٹا ہونے کی کا معیار جو دیکھتے ہو نا، دنیا کی دولت، دنیا کا اسباب، جس کے پاس کوٹھی بنگلہ ہے، جس کے پاس نوکر چاکر ہیں، جس کے پاس کارخانہ فیکٹری ہے، جس کے پاس سونا چاندی زیادہ ہے، تمہاری نگاہ میں تم سمجھتے ہو یہ بڑا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ گویا حقیر ہے، وہ چھوٹا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں ایسا نہیں۔ اللہ کی نگاہ میں کسی کو دنیا کی یہ ساری چیزیں مل جانا اللہ کے یہاں محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے، مقرب اور نزدیکی ہونے کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کا محبوب و پسندیدہ ہے اس لیے اللہ نے اس کو اتنا نواز دیا، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ اس لیے اس کو محروم کر دیا، نہیں۔ دنیا کی تو ہمارے یہاں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو معیار بنانا محبوب اور مبغوض اور پسندیدہ اور غیر پسندیدہ ہونے کا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایک مصلحت بیچ میں رکاوٹ بن رہی ہے، وہ مصلحت نہ ہوتی تو ہم تو کافروں کے گھر، ان کی چوکھٹیں، ان کے دروازے، ان کی چوکیاں، ان کے پلنگ، ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کے بنا دیتے، کافروں کو اتنا دیتے کہ ان کے محل اور بنگلے سونے چاندی کے ہوتے، سیڑھیاں سونے چاندی کی ہوتی، ہر استعمال کرنے کی چیز سونے چاندی کی ہوتی، ہم اتنا کافروں کو دیتے، لیکن ایک مصلحت کی وجہ سے کافروں کو اتنا نہیں دے رہے سب کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر سارے لوگ کفر کے راستے پر چلے جاتے، کیونکہ لوگوں کی سوچ ہی ایسی ہے۔ لوگ پھر یہ سوچتے کہ بھائی اللہ کے نزدیک ان کا درجہ، تب تو ان کے گھر سونے چاندی کے بنائے۔ اب تو ٹھیک ہے، دنیا میں مسلمان بھی مالدار ہیں اور کافر بھی مالدار ہیں، مسلمانوں میں بھی غریب ہیں، کافروں میں بھی غریب ہیں۔ اگر سارے مسلمان کو دولت اس طرح ملتی جس طرح دبئی والوں کو ملی ہوئی ہے تو آج کوئی کافر رہتا؟ کوئی نہیں رہتا، سب اس راستے پہ آ جاتے۔ اور اگر سارے لوگوں کو، کافر لوگوں کو، شرک کرنے والوں کا اللہ سونے چاندی سے نواز دیتا، گھر، کوٹھی، بنگلے سب سونے چاندی کے بنا دیتا، تو ایمان والے سچے پکے تو کم ہی رہتے، سب ادھر ہو جاتے، کہتے دیکھو اللہ راضی ہے ان سے، اسی وجہ سے تو یہ سب کچھ ملا ہوا ہے، یہ دلیل بنا کر۔ تو یہ مصلحت تھی جو بیچ میں آڑے آ رہی ہے، ورنہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر لوگ ایک ہی راستے پر نہ چل پڑتے تو ہم رحمان کا انکار کرنے والوں کے گھروں کو، ان کی چھتوں کو من فضة، چاندی کا بنا دیتے، ومعارج، اور سیڑھیوں کو جس پر وہ چڑھ کے جائیں، اور ان کے گھروں کو، دروازوں کو، وسررا، اور ان کی ان تختوں کو جس پر وہ ٹیک لگا کے بیٹھیں چاندی کا، وزخرفا، سونے کا بنا دیتے۔ ہر چیز یا تو سونے کی ہوتی یا چاندی کی ہوتی، کافروں کو اتنا دیتے۔ اور یہی چیز جو ہے نا دنیا میں سب سے اہم چیز جو انسان چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو جمع کرنا چاہتا ہے، وہ یا تو سونا یا چاندی، اس کے بعد زمین کا نمبر آتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے میرے پاس سونا ہو جائے، چاندی ہو جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ تمہاری نگاہ میں جس چیز کی اہمیت ہے، وزن ہے، قیمتی چیز ہے، ہم کافروں کو وہی دے دیتے، سب کچھ ان کا اسی کا ہوتا۔ لیکن چونکہ وہی مصلحت، پھر سارے لوگ کفر کے راستے پر چل پڑتے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یاد رکھو یہ سب جس کی تمہاری نگاہ میں بڑی حیثیت ہے، جس کے پاس سونا زیادہ گویا وہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کے پاس اتنا سارا کلو سونا ہے، اس کے پاس اتنے سارے کلو چاندی ہے، پھر دوسرے ساز و سامان گناتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ سب دنیا کی زندگی کا متاع ہے، برتنے کی چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، فانی چیز ہے۔ ہم اس کو ہمارے یہاں اچھا ہونے کا معیار نہیں بناتے،
کہ جس کے پاس یہ زیادہ ہے اس کو ہم نبی بنائیں؟ نہیں، یہ تو دنیا کے برتنے کا سامان ہے۔ اور دنیا کی زندگی کے بارے میں حدیث شریف میں آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء، اگر دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، اگر اس کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ اللہ پانی نہیں دیتا، اس لیے کہ پانی کی قیمت ہے اللہ کی نگاہ میں، تو اپنے نافرمانوں کو کیوں دے؟ سب تڑپ تڑپ کے پیاسے مر جاتے، لیکن اللہ کے نزدیک نہ سونے کی حیثیت ہے، نہ چاندی کی حیثیت ہے، نہ دنیا کی کسی اور سبب کی حیثیت ہے، اس لیے وہ سب کو دیتا ہے۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، تیرے رب کے ہاں آخرت جس میں یہ سب چیزیں ملنی ہیں وہ متقیوں کے لیے بہتر ہے۔ متقی کون ہیں؟ جو کفر سے بچتے ہیں، جو شرک سے بچتے ہیں، جو معاصی سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، رسم و رواج سے بچتے ہیں، وہ متقی ہیں، بچنے والے۔ ان کے لیے اللہ نے جو آخرت میں تیار کر رکھا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اس دنیا میں تو اللہ نے ان چیزوں کو متقیوں پر حرام کر دیا ہے۔ سونا استعمال نہیں کر سکتے آپ، چاندی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اگر خواہش پوری کرنی ہے تو بس ایک مثقال یعنی 300 اور کچھ ملی گرام اتنے کی چاندی پہن لو، تھوڑا لگے ہاں چاندی پہنا ہوا ہوں، بس اتنا شوق پورا کر لو، اس سے زیادہ تم چاندی استعمال، سونا تو بالکل ہی نہیں استعمال کر سکتے مردوں کے لیے۔ آخرت میں ملے گا، وہاں سونے چاندی کے برتن ہوں گے، 2 رکوع کے بعد جنت کا جب تذکرہ آئے گا وہاں آئے گا، وہاں سب، وہاں ریشم بھی پہنو، وہاں چاندی بھی استعمال کرو، وہاں سونا بھی استعمال کرو، یہاں نہیں، یہاں تمہارے لیے حرام ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں ہمارے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بان والی جو چارپائی ہوتا ہے جو ہوتی ہے وہ اس پر آرام فرماتے، اور کچھ بچھا ہوا نہیں تھا، آرام فرماتے، پیٹھ پر اس بان کے اثرات پڑ گئے، نشانات پڑ گئے۔ عمر بن خطاب اسی حال میں آئے، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ چارپائی کے نشانات حضور کے جسم مبارک پر یا پیٹھ پر پڑ گئے ہیں، اور گھر پہ یوں نگاہ ڈالی، گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، کچھ جو وغیرہ ایک کونے میں پوٹلی بندی ہوئی پڑی تھی۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ دنیا کے کافروں کے یہاں پتہ نہیں کیا کیا خوشحالی کی چیزیں ہیں، آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، اور حال یہ ہے تھوڑی سی جو پڑی ہے اور چارپائی بھی ایسی کہ جس پر بستر نہیں اور آپ کے جسم پر نشانات پڑ گئے ہیں، یا رسول اللہ ایسا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے کہا عمر کس خیال میں ہو، عمر کس خیال میں ہو، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ یہ چیزیں ان کے لیے یہاں ہو جائیں دنیا میں، اور کتنے دن ان سے فائدہ اٹھائیں گے؟ 40-50 سال، 60 سال، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں، اس کے بعد وہ بھی ختم، یہ بھی ختم۔ آخرت جو ہمیشہ کی چیزیں ہیں وہاں ہمیں ملے گی، ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی یہ سب چیزیں۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ہم اس پر راضی ہیں۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کیونکہ نبوت اور رسالت کا تذکرہ آیا کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اعتبار سے جو بڑا ہو دنیا والوں کی نگاہ میں ہم اس کو نبی بنا دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم تو اندر کی چیز دیکھتے ہیں، عقیدہ دیکھتے ہیں، اخلاق دیکھتے ہیں، کردار دیکھتے ہیں، اس کو نبی بناتے ہیں، اور پھر اس پر ہم اپنا پیغام نازل کرتے ہیں، اور پیغام حضور علیہ السلام پر جو اترا تھا وہ یہ قرآن، جس کا ایک نام ذکر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں رحمان کے ذکر سے جو آنکھیں پھیر لے گا تو ہم اس کے لیے ایک شیطان کو کھڑا کر دیں گے جو اس کا ساتھی ہوگا، ہمیشہ ساتھ رہے گا، اور جب شیطان ساتھ لگا رہے گا تو پھر ذکر کی طرف، نصیحت کی طرف، عبادت کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف بندہ نہیں آ سکتا۔ پھر یہ شیطانی طاقتیں اس کو دور سے دور اللہ کی یاد سے دور لے جاتی ہیں، غفلت میں مبتلا کرتی ہیں۔ اور صرف شیطان نہیں، حدیث شریف میں تو یہ آیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ فرشتہ بھی لگا رہتا ہے، شیطان بھی لگا رہتا ہے، ہر ایک اپنا زور ڈالتا ہے، ہر ایک اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اس کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر انسان کا اللہ کی یاد میں، ذکر میں، عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں بالکل دل نہیں لگتا ہے۔
اور اگر فرشتہ غالب آ جاتا ہے، وہ اپنے اثرات ڈالتا ہے، تو پھر ہر چیز میں لذت آنے لگتی ہے، مزہ آتا ہے، عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں دل لگتا ہے۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگائیں، جب آپ کو نماز میں جو ہے دل نہیں لگ رہا ہے اور مزہ نہیں آ رہا، قرآن پڑھنے کا جی نہیں چاہتا پورے سال، رمضان میں آئے تو کر لیا، بہت سارے لوگوں کو تو رمضان میں بھی توفیق نہیں ہوتی، اس کا مطلب شیطان بہت تگڑا ہو گیا آپ کے ساتھ جو ہے قرین، وہ آپ کا اندر دل بیمار کر دیا۔ دل بیمار ہوتا ہے نا، کیسے؟ ایک تو یہ بیماری ہارٹ اٹیک والی اور یہ چربی بڑھنے والی وہ نہیں، روحانی بیماری۔ دل جب بیمار ہوتا ہے تو پھر نہ قرآن پڑھنے کا جی چاہتا ہے، نہ نماز پڑھنے کا جی چاہتا ہے، نہ تسبیح پڑھنے کا جی چاہتا ہے، نہ کوئی نیکی کام کرنے جی چاہتا، تو سمجھ لیجئے کہ دل بیمار ہو گیا ہے۔ اور اگر یہ سب چیزیں کرنے میں مزہ آ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ دل بالکل تندرست ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو اس ذکر سے، قرآن سے منہ موڑے گا، اس کے ساتھ شیطانی طاقتیں لگ جاتی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور پھر یہ لوگ راستے سے روکتے رہتے ہیں، ہٹاتے رہتے ہیں، دور کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں شیطانی طاقتیں رکاوٹیں ڈالتی ہیں، روڑے ڈالتی ہیں، اور غلط کاموں میں انسان کو لگا دیتی ہے۔ پھر رسم و رواج میں، بدعات میں، معاصی میں، گناہ کے کاموں میں شیطانی طاقتیں ان کو لگا دیتی ہیں، لیکن شیطان ان کے غلط کام اتنے اچھے بنا کر پیش کرتا ہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم صحیح ہیں، ہم درست ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کفر میں رہنے والے، شرک میں مبتلا، کتنے فخر سے کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، ہم درست ہیں، ہم جو کہہ رہے وہی ہے، اور اسلام کی ساری چیزوں کو غلط کہتے ہیں۔ تو یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ہم اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی نگاہ میں وہ سب بیکار ہے۔ سورہ کہف کا آخری جو رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا، اے نبی کیا ہم ان کو نہ بتائیں، تمہیں نہ بتائیں کہ گھاٹے میں سب سے زیادہ کون رہیں گے، خسارے میں کون رہیں گے؟ وہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جن کی کوشش بیکار میں، وہ سمجھ رہے ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن سب پر پانی پھر گیا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن شیطان نے ان کے برے کاموں کو اچھا بنا کر پیش کر دیا، وہ اسی کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ اسی سے